سرسبز اس گلزار کے یہ پھول یہ عطار کے مردہ دلوں کو دے جلا ہادی ہے طلبگار کے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شب جمعہ اور روز جمعہ یعنی جمعرات کے غروب آفتاب سے لے کر جمعہ کا سورج ڈوبنے تک مجھ پر درود پاک کی کثرت کر لیا کرو۔ جو ایسا کرے گا قیامت کے دن میں اس کا شفیع و گواہ بنوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ کرسی کے اوپر نماز پڑھنے کے حوالے سے یہ پوچھنا تھا کہ کرسی پر جو شرعی معذور ہوتے ہیں اگر کرسی پر بیٹھ کے وہ نماز پڑھ رہے ہیں تو جب وہ کرسی پر نماز پڑھیں گے تو کئی دیکھا ہے کہ بیٹھ کے ہی تکبیر تحریمہ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں، سارا کام بیٹھ کے کر رہے ہوتے ہیں، اور کئی ایسے ہوتے ہیں کہ جو کرسی تو صحیح رکھی ہوتی ہے انہوں نے لیکن اس کے بعد جب نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو تکبیر تحریمہ کھڑے ہو کر کہتے ہیں۔ تو دونوں طریقوں میں سے طریقہ کون سا صحیح ہے یا پھر دونوں طریقے درست ہیں؟ اس حوالے سے رہنمائی فرما دیں۔ اصل وہ جو سجدے پر قادر نہیں ہوتا اس سے قیام ساقط ہوتا ہے۔ قیام ساقط ہونا نہ قیام اس کو معاف ہو جاتا ہے۔ کھڑے ہو کر جو پڑھتا ہے نا تکبیر تحریمہ وغیرہ کہتے ہیں، اور یہ تو جب سجدے پر قدرت نہ رہی، مثلا مڑ ہی نہیں سکتا، ایسا تکلیف دے اس کے لیے سجدہ، یا یہ کہ شدید سخت تکلیف ہوتی ہے سجدہ کرتا ہے تو یہ صورتیں ہیں کہ وہ سجدہ اس کو اب وہ سجدہ حقیقی جو اس پر یہ قادر نہ رہا، تو اب یہ کہ وہ ساری نماز جو ہے وہ اشارے سے پڑھنی ہے۔ اب وہ چاہے کرسی پر بیٹھے، کرسیاں تو اب رائج ہوئی ہیں، چاہے زمین پر بیٹھ کر پڑھے، اور اگر وہ سجدے پر قادر ہے تب تو وہ کرسی پر نہیں پڑھ سکے گا۔ قیام یعنی اتنا کمزور ہے یا کوئی بیمار ہے تو کوئی پکڑ کے رکھے یا دیوار کے ٹیک پر یا اسٹک سے سپورٹ کر لے کر، وہ اگر اتنا ہی کہہ سکتا تو تکبیر تحریمہ ہی کہہ لے پھر بیٹھ لے، لیکن اس میں سجدہ حقیقی وہ کر رہا ہے کیونکہ وہ اس لیے اس کا پھر الگ مسئلہ ہے۔ تو کرسی کا وہی ہے جو میں نے کہا، جیسے میں کرسی پر نماز پڑھتا ہوں اسی وجہ سے کہ میں نے غیر مفتی صاحب سے ڈسکس کی، ڈاکٹر صاحب نے کہا تو مفتی صاحب سے ڈاکٹر سے بات کروائی، مفتی صاحب نے خود کہا، میں فوراً وہ کانٹیکٹ کیا تو میری بات کرواؤ، تو پھر مفتی صاحب مطمئن ہوئے اور پھر مجھے اجازت دی کہ آپ پہلے بیٹھ کر کرسی پر پڑھیں نماز۔ تو اس طرح مطلب یہ کہ معلومات کر لینی چاہیے نماز کا معاملہ، ایک دم اس میں غفلت نہ ہو۔ لوگ کرسیاں رکھی ہوتی بیٹھ جاتے ہیں، لگے ہوتے ہیں، جب کرسی پر جائز ہو جائے تو پھر ٹھیک ہے، پھر اس پر کرسی پر پڑھے۔ اب وہ کھڑے کھڑے پڑھتا ہے تکبیر تحریمہ، اب اس کو ضروری تو نہیں کھڑے کھڑے کہنا، کہتا ہے پھر کرسی پہ بیٹھتا ہے، نماز تو تب بھی ہو جائے گی۔ اس کی تفصیلات اس میں ہیں، کرسی پر نماز پڑھنے کے شرعی احکام، یہ مکتبۃ المدینہ کا رسالہ ہے، اس میں مزید تفصیلات دیکھی جا سکتی ہے۔ امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ ایک مرید کے لیے تصور شیخ کتنا ضروری ہوتا ہے؟ تصور شیخ کا طریقہ الوظیفۃ الکریمہ میں لکھا ہوا ہے، تو ضروری نہیں ہے کرنا چاہے تو بالکل کرے، مفید ہے۔
सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद. My name is Muhammad Sajid Noori. I am from England, UK. Brother Farhan is also from UK. Alhaj Muhammad Sajid Qadri's boat is here today. یہ ہماری پہلی مرتبہ ہے کراچی میں پاکستان میں اور بہت خوشی ہوئی ہے فیضان مدینہ دیکھ کر. بس آپ ہمارے لیے دعا کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم کو مسلک اعلیٰ حضرت پر استقامت عطا فرمائے اور ہمارے گھر والوں کے لیے بھی دعا کریں. اللہ حافظ. میرے مرشد گئے عطار میرے مرشد گئے عطار میرے مرشد گئے عطار میرے مرشد جمیل قادری سو جان سے قربان مرشد پر بنایا جس نے مجھ جیسے کو بندہ غوث اعظم کا بنایا جس نے مجھ جیسے کو بندہ غوث اعظم کا. بولو یا غوث المدد یا غوث المدد. ندا دے گا منادی حشر میں یوں قادریوں کو ندا دے گا منادی حشر میں یوں قادریوں کو. کہاں گئے قادری کر لے نظارہ غوث اعظم کا. کہاں گئے قادری کر لے نظارہ. محمد عمران اتاری عرض کر رہا ہوں. حضرت آپ کی بارگاہ میں ایک سوال ہے کہ ہماری تقریباً تمام مساجد کے اندر عشاء کی نماز کے بعد یا مغرب کی نماز کے بعد سورہ ملک پڑھی جاتی ہے. اچھا بہت سارے اسلامی بھائی ایسے ہوتے ہیں جو قرآن پاک پڑھنا جانتے ہیں لیکن وہ بھی ان محافل میں بیٹھ کر سورہ ملک سن لیتے ہیں جبکہ شاید حدیث پاک میں اس طرح آیا جس کا مفہوم ہے کہ سورہ ملک پڑھنے والے کے لیے عذاب قبر سے نجات کی خوشخبری ہے. تو آپ سے پوچھنا یہ ہے کہ جو اسلامی بھائی سورہ ملک سن لیتے ہیں اور پڑھنے سے محروم رہ جاتے ہیں تو کیا وہ بھی اس حدیث پاک کے تحت عذاب قبر سے محفوظ رہیں گے؟ جواب فرما دیں. جزاک اللہ اللہ خیر. پاک ہم سب کو قبر کے عذاب سے محفوظ رکھے. وہ سورہ تبارک کے تعلق سے اپنے نیک اعمال میں موجود ہے کہ سن لینے سے یہ نیک عمل مانا جائے گا. تاہم یہ کہ جو حدیثوں میں پڑھنا ہے وہ شاید اس کا کچھ ہے وضاحت کہ اصل جو فضیلت حدیث پاک میں پڑھنے کی وہ اسی سے ملے گی پڑھنے سے. اس طرح کی وضاحت کچھ ہے اس میں تو پڑھنا چاہیے بالکل. پہلے تو بچوں کو سورۃ الملک یاد کروائی جاتی تھی, اب تو بڑوں کو بھی یاد نہیں ہوتی الا ماشاء اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ارشاد فرمائیں ہم نے سنا ہے کہ بارش اللہ کی رحمت ہوتی ہے تو پھر جب زیادہ بارش ہو جاتی ہے تو اس کو زحمت بولنا کیسا؟ اور یہ بھی ارشاد فرمائیں کہ یہ بارش کس کے لیے رحمت ہے اور کس کے لیے زحمت؟ جواب آپ نے دے دیا نا. جو بھی چیز اب کثرت سے, جیسے کہ اب غذا ہے, غذا یہ زندگی کی بقا کے لیے ضروری ہے. اب اس غذا کو کوئی بغیر چبائے اور نگلتا ہی چلا جائے, کچی بوٹیاں بھی ڈال لے پیٹ میں تو پھر جو ہوگا سو ہوگا. تو بولے غذا تو بہت ضروری ہے زندگی کے لیے. اور جناب کھانا 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 یہ ساری نبیوں کی سنت ہے, سنت انبیاء ہے یہ سنت. اور پھر یہ نقصان تو اب یہ کہ بارش بھی اللہ کی نعمت ہے, پانی بھی اللہ کی نعمت ہے, سمجھے. تو جو بھی چیز ایک لمٹ سے گزر جائے گی تو اس میں زحمت تو آئے گی نا. آگ اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس کے بغیر زندگی ممکن نہیں ہے. سارا کھانا آگ سے ہی تو پکتا ہے. اور وہ یہ سب آگ ہے, بلب جل رہے نا. ابھی یہ آگ واپس چلی جائے وہ تو ہاتھ کو ہاتھ بھی نہیں سجائی دے گا, اڑا اڑی ہو جائے گی. ابھی اگر کچھ دیر یہ بجلی فیل ہو جائے تو آگ ہی تو یہ یوں آگ کے بغیر ہر چیز بنتی ہے. آگ عمارت آگ ہی سے, اینٹیں سیمنٹ سب آگ سے, آگ کی ضرورت ہوتی ہے. کھانا پکتا ہے آگ سے پکتا ہے. مگر یہی آگ اب پتیلی کے بدلے کھانے کی دیگچی کو ہیٹ دینے کے بدلے یا چولہے کو روشن رکھنے کے بجائے لپک کر آپ کے کپڑے کو روشن کرنا شروع کرے تو پھر کیا ہوگا؟
آپ بولے میں بھاگوں گا تو بالکل لپیٹ میں آ جاؤ گے. جب آگ لگ جائے گا اپنوں کو تو بھاگنا نہیں ہوتا, نہیں تو پھنس جائیں گے, ہوا لگے گی تو کلٹی پلٹی مارے ہو یا کوئی بڑی سی گدڑی یا دری اس پہ ڈال دے تو یہ آگ بجھ سکتی ہے, بھاگے گا تو پھنسے گا. تو بہرحال کہ آگ نعمت ہے, لیکن یہ کہ بے ترتیبی اس میں آئی, ترکیب آؤٹ ہوئی تو اب زحمت بنی. تو یہی بارش یقیناً اللہ کی رحمت ہے, لیکن یہ کہ اس میں اب جو اس کی کثرت ہو گئی نا تو اب یہ ہمارے لیے باعث زحمت ہوئی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. سوال یہ عرض کرنا تھا کہ جب ہم ہاسپٹل یا میڈیکل سینٹرز میں جاتے ہیں چیک اپ کروانے, بلڈ ٹیسٹ ہوتا ہے, سم ٹائمز وہ یورین ٹیسٹ بھی ہوتا ہے, اسٹول ٹیسٹ بھی ہوتا ہے, تو وہاں ہمارا جو نام نمبر کے ساتھ رجسٹرڈ ہوتا ہے تو وہ آٹومیٹیکلی وہ سٹیکرز آتے ہیں, ہر شیشی کے اوپر وہ سٹیکر لگا دیتے ہیں جس میں نام میرا محمد علی ہے تو نام لکھا ہوا ہے, اسی میں خون, اسی سٹیکر لگا کے وہ کہتے ہیں جاؤ یورین کا سیمپل لے کے آؤ, اسی میں بول دیتے ہیں سم ٹائم اسٹول لے کے آؤ. تو دل نہیں مانتا, لیکن سم ٹائم وہ اسی کے اوپر ٹیگ بھی لگا ہوتا ہے. تو کیسے بے ادبی سے بچا جائے؟ بولتے ہیں تو کچھ لوگ تو مان جاتے ہیں کہ ٹھیک ہے ابھی نام کاٹ دیتے ہیں, یا صرف نام کے اوپر پین یا پینسل پھیر دیا جائے تو یا کیا یہ کافی ہوگا؟ اس حوالے سے کیسے احتیاط کی جائے اور بچا جائے؟ نام ہی نہ بتایا جائے ان کو, نام پہلے بتانا ہوتا ہے, وہ سسٹم میں آ جاتا ہے. اپنے طور پر مجھے جیسے آئی ایس ایکس, وہ تھوڑی ان کو پیسے لیتے ہیں, کون سا انسان کرتے ہیں, ایکس لکھ دو ہماری ڈبیا پر, اور کیا. ارے اصل میں کیا ہے کہ ہمارا جو کارڈ ہے جیسے شناختی کارڈ ہے یا ایمریٹس کارڈ ہے, اچھا یہ ایسا کوئی مطلب گورنمنٹ کا اور یہ آپ کا نظام بنا ہوا ہے, جی جی, تو اس نظام میں تو نہیں مانیں گے یہ. جی جی. باقی احتیاط تو بہت اچھی ہے. میں ایک بار لیبورٹری ٹیسٹ کرانے کے لیے یورین لے کر گیا تھا, تو ایک سید صاحب ساتھ تھے میرے, یورین پکڑنے کی کوشش کی, میں نے نہیں دیا, میں نے آپ کو یورین دوں گا, آپ کے نانا جان مجھے پکڑ لیں گے تو میرا بیٹا تیرا منہ اٹھانے کے لیے رہ گیا تھا. معاذ اللہ, میں نے بہرحال نہیں دیا تھا. تو یہ ادب اچھی چیز ہے. جزاکم اللہ خیرہ. بھائی صاحب مغفرت کی دعا فرما دیتے. بھائی اللہ پاک آپ کے درجے بلند فرما, اچھی سوچ ہے, واقعی نام سے تکلیف ہوتی ہے. آپ کی بارگاہ میں سوال عرض کرنا ہے کہ اگر ہم سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو ہم سے کوئی کہتا ہے کہ آپ نے یہ گناہ کیا ہے, اگر ہم اس کو سچ بتا دیتے ہیں تو یہ گناہ کا اظہار ہو جائے گا, اور اگر ہم اس کو نہیں بتاتے تو یہ جھوٹ ہو جائے گا. ہمیں کون سی حکمت عملی اختیار کرنی چاہیے کہ جس سے جھوٹ سے بھی بچا جا سکے اور گناہ کا بھی اصرار نہ ہو؟ جس سے پوچھا گیا وہ سمجھدار ہو نا, پوچھنے والے وہ گھیر سکتا ہے. آپ کیوں پوچھ رہے؟ اگر میں نے گناہ کیا تو کیا آپ کو بتا دوں گا میں نے گناہ کیا؟ کیا یہ ثواب کا کام ہے, آپ کو کیا فائدہ ہوگا؟ یعنی اس طرح گھیر سکتا ہے, اور یعنی کوئی گول کر دے بات, یہ گناہ کا اظہار نہ ہو پائے اور جھوٹ بھی نہ ہو. جیسے کہ یہ مثال غالباً لکھی بھی ہے کہ کسی نے فجر کی نماز قضا کر لی, قضا ہو گئی اس کی, اور قضا پڑھ چکا ہے وہ, اور کوئی کسی نے پوچھا بھائی آج فجر پڑھی گا نہیں؟ میں نے پڑھ لی ہے. یہ نہ بتائے قضا کر کے پڑھ لی ہے, تو پڑھ تو لی ہے نا. یہ کئی حکمت عملی سنی ہے یا پڑھی ہے. یہ مطلب گناہ کا اظہار گناہ ہے, اس سے بچنا تو ہوگا. پوچھنے والے کو مطلب فلاں کا کیا غیبتیں کروں, میں آپ کے سامنے غیبتوں کا دروازہ کھولوں کوئی؟ تو کیوں پوچھتے ہیں آپ اس طرح کی باتیں؟ اب آپ کو تو شاید, اب میں تو چلو مجھے تو پوچھیں گے بھی نہیں اس طرح گناہ کے تعلق سے, لیکن اب یہ کہ آپ کو شاید ہو سکتا ہے کہ اس میں آزمائشیں ہوتی ہوں آپ جیسوں کو, لیکن بتانا نہیں ہوتا اپنا یا دوسرے کا عیب جو ہے. پیارے بابا جان مغفرت کے لیے دعا فرما یغفر دیجیے, اللہ لنا ولکم, اور دعا فرما دیجیے کہ میں بعمل عالم دین بن جاؤں اور میں دین کی خدمت کرتا رہوں. جزاک اللہ خیر. محمد محسن اتاری حیدرآباد میں امیر اہل سنت جی بارگاہ میں سوال آئے تو ایک مرید کے پنجے مرشد سے کتری محبت کرن گھرجے, ऐं तव्हां खां इहा अर्ज़ु आहे त तव्हां पंहिंजे मुर्शिद सां केतिरी मुहबत फरमाईंदा आहियो. उन खां बाद मौजज़ाए मुस्तफ़ा सिंधी में जेकॾहिं तव्हां असांखे बयानु कयो ऐं कुझु नारा सिंधी में लॻायो त नवाज़िश थींदी. सिंधी में जवाबु इनायत फरमायो. जज़ाकल्ला.
सुभान अल्लाह, मुझे तो पूरो इम्तिहान परचो तव्हां तो मूंखे अता फरमाए ॾिनी। मूंखे सिंधी कान थी अचे, थोड़ी मां मेमण आहियां त मिलती जुलती आहे न, लेकिन शायदि जेका सिंधी हूंदा आहिनि न मुतअसिब सिंधी, शायदि मुंहिंजी सिंधी सुनी न मूंसां झगड़ो करनि क्या असांजी सिंधी तूं बिगाड़े तो अचे ई नथी न मूंखे। तो बहरहाल ही पुछणो के मतिलबु आई पीर जो कहिड़ो अदब कंदा हुआ, ही मुंहिंजो ख़्याल मुनासिब नथो ऐं कहिड़ो करावे, केतिरी मोहब्बत करावे, ही पुछणो मुनासिब आहे। इनमें त कि पीर जेको आहे उहो माणे पीणे से भी अफजल आहे, बेहतर आहे, इन ऊपर आहे। आला हज़रत फरमाइंदा आहिनि कि बाप पिदर गिल है और शेख पिदर दिल है। यानी गिल माने मिट्टी, बाप जेको आहे मिट्टी जे वजूद जो बाप आहे न, पीर जेको आहे ये दिल जो बाप आहे न। माँ बाप जेका आहिनि वो दुनिया पढ़ाईंदा आहिनि, कारोबार सिखाईंदा आहिनि, मुतालबो कंदा आहिनि, कमायच मुस्तक़बिल रोशन कर। जेको पीर आहे उनजे नज़दीक मुस्तक़बिल आहे त ये अमां जी क़ब्र आहे। ये दौलत जे बजाय ईमान जी दौलत के हाईलाइट कंदो आहे पीर। आख़िरत दुनिया जे बजाय आख़िरत जी सोच ॾींदो आहे। जेको पीर कामिल आहे, ही पीर तो इलाही आहिनि, जेको पीर वाकई जामे शराइत आहे त हू अवां जी आख़िरत जी फ़िक्र कंदो आहे। अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी बारगाह में सवाल है कि बलूचिस्तान में, सिंध में सैलाब के वाक़यात हुए और लोग मुतासर हुए, तो अब इन मुतासरीन के ताल्लुक़ से बाज़ लोग कहते हैं कि ये तो बदकिस्मती है या बदनसीब लोग हैं। किसी के बारे में उसकी किस्मत को बद बोलना या नसीब को बद बोलना, ये कैसा है? अगर मुसीबत आई तो ये बदनसीब ही पर आती है, ये कैसे तय हो? करबला वालों के बारे में क्या कहेंगे? सैलाब ज़दगान से तो ज़्यादा मुसीबत उन पर आई थी। तो माज़अल्लाह ये किसी को कह देना कि तुम पर मुसीबत है, तुम बदनसीब हो, तो दिल दुखाने वाली बात है। जिस पर भी परेशानी आई हम उसको हौसला दें, इसको तसल्ली दें, हिम्मत दें। सहाबा किराम पर भी एक से एक आजमाइश आई। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि सबसे ज़्यादा मैं आजमाया गया हूँ, सबसे ज़्यादा मुझ पर मुश्किलात आई हैं। इस तरह की हदीस के मज़ामीन हैं। तो ये नऊज़ुबिल्लाह थोड़ी कि मुसीबत ज़्यादा मतलब जो है वो नऊज़ुबिल्लाह बदनसीब भी है। मेरा नाम सिराज अहमद है, मैं बलूचिस्तान से तशरीफ़ लाया हूँ। मेरा सवाल है कि बाज़ लोग कहते हैं कि असर के बाद झाड़ू लगाने से घर के बरकत चला जाते हैं। अमीर अहले सुन्नत से ये सवाल का जवाब इरशाद फरमाइए। असर के बाद का तो पता नहीं है, रात को झाड़ू निकालने से तंगदस्ती आती है, खुसूसन कपड़े से अगर झाड़ू निकाले, ये लिखा हुआ है, तो गुर्बत आती है, तंगदस्ती। असर का मैंने याद नहीं पड़ता मुझे कि पढ़ा हो गई। जज़ाकल्लाह। भैया को लेकिन गुनाह नहीं है, रात को भी झाड़ू निकाले कोई गुनाह नहीं है। बुजुर्गों का कौल है ये। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। या सैयदी मोहम्मद बाबर अत्तारी, बहरीन से अल्हम्दुलिल्लाह ओवरसीज़ की जो तरबियती नशिस्त थी उसके लिए हाज़िर हुआ था। बहरीन के आशिकान रसूल मेरे घर के कई अफराद आपकी बारगाह में सलाम अर्ज़ कर रहे थे और दुआओं के लिए अर्ज़ कर रहे थे, बिला हिसाब मग़फ़िरत की दुआओं से नवाज दें। बापा जी, मैंने आज कुछ मदनी बहारों के हवाले से अर्ज़ करनी थी। अल्हम्दुलिल्लाह आपके मदनी मुज़ाकरे देखने की बरकत से मेरी दो बहनें अल्हम्दुलिल्लाह वो दावत इस्लामी के दीनी माहौल में आ गई और शरई पर्दा और दरस निज़ामी में अल्हम्दुलिल्लाह दाखिला ले लिया। बापा, मैं अल्हम्दुलिल्लाह 2014 में रमज़ानुल मुबारक के 30 दिन के एतकाफ़ के लिए आपके कदमों में हाज़िर हुआ था
میں اپنے ایک دوست سے قرض لے کے ٹرین کا کرایہ اور اخراجات لے کے آپ کے قدموں میں حاضر ہوا تھا. اگلا جو 2015 کا رمضان المبارک تھا وہ آپ کی نظر عنایت سے مکہ المکرمہ میں تھا. ظاہری اسباب نہیں تھے باپا, اور مدینہ المنورہ میں سرکار کے قدموں میں عید ہوئی تھی الحمدللہ. باپا میں جب یہاں حاضر ہوا تھا تو داڑھی نہیں تھی, امامہ نہیں تھا. آپ کی نظر کرم سے الحمدللہ آج داڑھی بھی ہے, امامہ بھی ہے الحمدللہ. باپا میں الحمدللہ آج یہاں جو تربیت نشست میں اپنی فیملی کے ساتھ حاضر ہوا تھا, اور الحمدللہ اپنے خرچے پہ بحرین سے یہاں آپ کے قدموں میں حاضر ہوا تھا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. حضور عالم, میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ جو بچے جب گھر سے مدرسے آتے ہیں تب پڑھائی پہ دھیان دینے کا بجائے ادھر ادھر باتیں کرتے رہتے ہیں. 1 سال یا 2 سال کے بعد پھر وہی معاملہ ہوتا ہے. پھر جب گھر جانے کا ٹائم ہوتا ہے تب ویسے مذاق مستی کرتے ہوئے جاتے ہیں. کیسا کرنا جائز ہے؟ ماشاء اللہ. میں یہ نہیں کہوں گا کہ آپ کیا کیا کرتے ہیں. بچے تو پھر بچے ہوتے ہیں نا. بچوں کو بھی چاہیے کہ پڑھنے کے ٹائم پر پڑھیں, کھیلنے کے ٹائم پر کھیلیں. جیسے مدرسۃ المدینہ میں آتے ہیں تو پڑھنے کے لیے آتے ہیں, تو اس لیے وہ پڑھنے میں زیادہ بلکہ پورا دھیان دینا چاہیے. تو اچھے حافظ قرآن بنیں گے. ناظرہ پڑھتے ہیں تو پکا ناظرہ ہوگا, ورنہ پھر کمزوریاں رہ جاتی ہیں. مذاق مسخری نہ کریں, دوسرے کا احترام کریں, اپنے بھائی کا اس کا مذاق نہ اڑائیں, اس کے نام نہ ڈالیں الٹے سیدھے. انشاءاللہ اس طرح اچھے بچے بن کر پڑھیں گے تو انشاءاللہ اچھے اچھے نتیجے رزلٹ آئیں گے انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. اس بارے میں آپ کیا ارشاد فرمائیں گے کہ تکلف اور عزت کرنا ان دونوں میں کیا فرق ہے, اور تکلف کہاں کرنا چاہیے اور کہاں نہیں کرنا چاہیے؟ یہ تو آپ نے 2 سوال کیے. اس سے تو تکلف میں تو فرق ہے نا. کوئی قرب و جوار میں بھی ان کا مطلب حصہ نظر نہیں آ رہا. کہاں عزت کہاں تکلف. تکلف بعض صورتوں میں تو مطلب حیا کی وجہ سے آدمی تکلف کر رہا ہوتا ہے, اور جھجک رہا ہوتا ہے. ریزرو غالباً اس کو انگلش میں بولتے ہوں گے کہ ریزرو رہتا ہے, تکلف کرتا ہے. جہاں جیسا موقع, بعضوں کا تکلف کا نہیں ہوتا تب بھی تکلف کیا جاتا ہے, اور جہاں ہوتا ہے وہاں نہیں کرتے, جہاں نہیں ہوتا وہاں کرتے ہیں. تو یہ موقع محل کے حساب سے, ورنہ بعضوں کا آدمی فطری طور پر تکلف کرتا ہے. جیسے کہیں ایسی جگہ دعوت پہ گیا جہاں فری شپ ہے, خالہ کے گھر گیا, آنا جانا ہوتا تو وہاں تکلف نہیں ہوتا, نہ اپنے ہاتھ سے اٹھا کر لے لیا, کھا لیا وغیرہ. لیکن سسرال جائے تو تکلف بھی گلے لگا لے کہ تو میرا دوست ہے نا. ایسے نخرے کرتے ہیں. کھاتے پورا نہیں ہے, ادھورا کھاتے ہیں, نزاکت کے ساتھ آتے ہیں, پھر پیچھے جا کر ڈٹ کے گھر پہ آ پیٹ تیری باری اب آئی. یوں بھی تکلفات ہوتے ہیں. بہرحال صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. ہم صدقہ جو ہے کن لوگوں کو دے سکتے ہیں اور کن لوگوں کو نہیں, اس کے حوالے سے تھوڑا سا بتائیے. صدقہ مطلب نفلی بھی ہوتا ہے, نفل صدقہ ہوتا ہے, واجب صدقہ ہوتا ہے, مختلف اس کی صورتیں ہیں. تو جیسے زکوٰۃ یہ بھی صدقہ ہے. زکوٰۃ کے جو حقدار ہوتے ہیں تو وہ خود صاحب نصاب نہ ہوں, وہ صدقہ لینے کے حقدار ہے. لیکن یہ ہاشمی بھی نہ ہو, سید جیسے ہم عام طور پر سید جو ہوتے ہیں تو سید کو نہیں دے سکتے زکوٰۃ. اس کی تفصیلات فیضان زکوٰۃ ایک مختصر سی کتاب ہے, مکتبۃ المدینہ کی, اس میں ملیں گے. زکوٰۃ کے احکام یہ فتاوی اہل سنت جمع کیے گئے, اس میں بھی تفصیلات ہیں. اس میں بہار شریعت کے 5ویں حصے میں بھی تفصیل ہے کہ کس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں, کس کو نہیں دے سکتے, تفصیلات ہیں اس میں.
जज़ाक अल्लाह। नफल सदका तो सादात किराम को भी दिया जा सकता है। जज़ाक अल्लाह, जज़ाक अल्लाह। जैसा कि आपकी दुआएं सबके लिए होती हैं, मैं चाहता हूं कि आप दुआ करें जितने भी यहाँ लोग बैठे हुए हैं उन्हें हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब फरमाए। आमीन। अल्लाह हम सबको अपने महबूब का दीदार नसीब करे। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। जज़ाक अल्लाह, जज़ाक अल्लाह। सवाल ये है कि हम कोई भी नेक काम का इरादा करके हैं, उस काम को शुरू भी कर लेते हैं, लेकिन उस काम में मुस्तकिल मिजाजी नहीं हो पाती कि वो काम पाए तकमील तक नहीं पहुंच पाता, तो ऐसे क्या असबाब इख्तियार किए गए हैं कि वो काम पाए तकमील? इस्तिकामत की दुआ फरमाएं। दुआ सिलाहुल मोमिन है, दुआ मोमिन का हथियार है। अल्लाह पाक इस्तिकामत दे कि वो अगर काम अच्छा है, हमारे हक में बेहतर है, तो उसको वो जारी रहे, और अगर वो बेहतर नहीं है तो वो हमसे छूट जाए। मेरा सवाल है कि जब हम खाना खाते हैं, चाय वगैरह पीते हैं, तो उसके फ़ौरन बाद क्या नमाज पढ़ लें तो हो जाएगी? उसका वज़ू करना पड़ेगा या वज़ू वही रहेगा? अगर वज़ू था तो खाना खाने से तो वज़ू नहीं टूटता, पानी पीने से। उसके कोई ज़रात दांत वगैरह में वो तो सब साफ करने चाहिए। अगर खुदा ना खास्ता नहीं भी किया तब भी नमाज तो हो जाएगी, लेकिन सुन्नत यह है कि दांतों में कोई रेशा वगैरह ना हो, क्योंकि फरिश्तों को इससे सख्त तकलीफ होती है कि फरिश्ते तिलावत पर कादिर नहीं है ना, तो वो अपने मुंह पर मुंह रखकर तिलावत सुनते हैं, नमाजी के मुंह पर मुंह रखकर, तो इनको अगर कोई रेशा दांतों में हो तो इससे सख्त तकलीफ होती है, हदीस पाक है। तो इसलिए मतलब मुंह तो साफ होना चाहिए, अच्छी तरह मिसवाक करे, कुलियाँ करे और फिर नमाज पढ़े। हजार बार बेशोयम दहन ब मुश्क गुलाब, हुनूज नामे तो गुफ्तन कमाल बेअदबीस्त। या रसूल अल्लाह, चाहे हजार बार मैं अपने मुंह को मुश्क गुलाब से साफ कर लूँ, मगर आप उस हस्ती के मालिक हैं कि फिर भी आपका नाम मिलूं तो ये भी बेअदबी है, मैं इस काबिल नहीं। ये समझाने के लिए तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेना, फिर अल्लाह पाक इनका भी रब है, मेरे आका का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो अल्लाह रसूल के नाम लेने के लिए मुंह साफ सुथरा हो तो मीठा मदीना। अक्सर देखा गया है कि कब्रिस्तान में जब भी जाना होता है तो कुछ चरवाहे होते हैं, वो बकरियों को कब्रिस्तान में लेके गए हुए होते हैं, तो वो बकरियां वगैरह कब्र पर चढ़ रही होती हैं और उसके इर्द गिर्द से घासें वगैरह खा रही होती हैं, तो इसके बारे में कुछ इरशाद फरमा दीजिए। अल्लाह आफियत से। तो फतावा ताजुश शरीआ जिल्द 4 में जानवरों को कब्रिस्तान में चराना हराम है। जो इसके मुर्तकिब ने जिसने ऐसा किया उस पर तौबा लाजिम है। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम। अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। सरसब्ज़ इस गुलजार के ये फूल